ہمارے زون بی کا جو ستارہ ہے وہ ہے کیپریکونین یعنی کہ برج جدی. اور جو ہے جن کے پاس اگر اپنا نہیں ہے ستارہ جو ہے یعنی ان کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ اگر نہیں ہے کسی بھی ریزن سے، اور اگر آپ کا نام انگلش میں جے جاوید والا، جی گرل والا، زی زیبرے والا، اگر آپ کا نام ان الفابیٹ سے شروع ہوتا ہے، اس میں کیپریکونین ستارے کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے وہ آپ کی بالکل مدد کرے گی. تاریخیں نوٹ کر لیجئے. 9 فیبروری 2025 سے ہم شروع کریں گے اس ہفتے کی. یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور ختم کریں گے 18 فیبروری پہ. تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا. سب سے پہلے تاریخیں دیکھتے ہیں کیپریکونینز. دیکھیے کیپریکونینز، آپ کو یاد ہوگا کہ 5 جنوری کے بعد سے میں نے آپ کو وارن کرنا شروع کر دیا تھا کہ اس وقت جو ہے آپ کا ریلیشن شپ ایریا جو ہے وہ خطرے میں ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، امکان ہے اس چیز کا. یعنی 5 جنوری سے یہ ستارہ ذرا فال کر گیا تھا اور یہ جا کے سیدھا ہوگا 24 جنوری کو. وہاں پہ ستارہ جا کے جو ہے وہ آپ کا سیدھا ہوگا اور وہاں پہ آپ کے رستوں کو پھر یہ آسان کرے گا. تو یہ جو ہے آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے آپ کو اس کی وارننگ پہلے سے دی تھی. اچھا، 9 اور 10 کو اسپیشلی منع کیا تھا کہ بالکل آپ نے محتاط رہنا ہے. آپ نے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا، کوئی آپ نے کسی اپنے یا اسپاؤس سے یعنی اپنے جیون ساتھی سے یا آپ نے اپنے بزنس پارٹنر سے بالکل کسی قسم کی سچویشن میں بھی ہیڈ آن نہیں جانا. تھوڑا سا وقت کو ٹپانے والی کہانی ہے، وقت گزاریں جو ہے تاکہ یہ والا وقت آپ کو جو ہے وہ ڈیمیج نہ کر سکے. 11، 12 اور 13 فیبروری کی جو تاریخیں ہیں یہ بھی تھوڑا سا ویسے تو ماشاءاللہ فائنینشیل ہاؤس کے اندر 2 ستارے آپ کو بلیس کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے آپ کے لیے بلیسنگز دے رہے ہیں. اللہ کرے آپ کے فائنینسز اب تک ان ستاروں کی آنے سے آپ کے فائنینسز میں اللہ نے اضافہ کیا ہو یا آپ کے لیے کوئی رستوں کو آسان کیا ہو. لیکن یہ جو 3 تاریخیں یہ ذرا خرچے کی انڈیکیشن دے رہی ہیں، 11، 12 اور 13 فیبروری. تو اگر تو لگے کہ خرچہ ناگزیر ہے پھر تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. لیکن اگر ان 3 دنوں میں اس کو پینڈنگ کیا جا سکتا ہے تو کر دیجئے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے بعد میں کہ اچھا ہی ہوا کہ اس وقت یہ خرچہ نہیں کیا اور اب اللہ پاک نے مجھے اس میں بچت کرا دی ہے. اس کے بعد 14، 15، 16، 17 اور 18 فیبروری جو ہے یہ دن پھر آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ کے لیے آسانی دے رہے ہیں. ایک آپ کے لیے آسانی اس میں ہو رہی ہے جو ہے کیپریکونینز، جو میرے ہمارے کیپریکونین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فیور ہو رہی ہے. وہ کیپریکونین جو کہیں اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہے. وہ کیپریکونین جو اپنا کوئی ڈاکیومنٹ سے جڑا ہوا کام ریزالو کرانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہے. اور کریئر سے ریلیٹڈ بھی تاریخیں آسان ہے. کوئی بزنس ڈیل سائن ہونی ہے جس میں کسی کی مدد چاہیے، مدد سے بھی کام ہوگا، مدد ملے گی بھی آپ کو اور کام ہونے میں بھی اللہ پاک کی آسانی ہوگی. فائنینشیل جو ہے گروتھ کے لیے اس سے بیسٹ ٹائم نہیں کوئی ہو سکتا. اس کی کوشش جاری رکھیے. ایک اور ستارہ جو بلیسنگ دے رہا ہے میرے کیپریکونینز کو وہ ہے ان کا فیملی ہاؤس، ان کا ہوم لینڈ، ان کے تعلقات اپنے بہن بھائی اپنے ماں باپ کے ساتھ. وہاں پہ بھی ستارہ خوشگوار حالت میں موجود ہے. پھر ایک اور ستارہ جو 10 فیبروری سے فل بلیسنگز دینے پہ آیا ہے وہ ہے میرے کیپریکونینز کا جاب ہاؤس اور ان کا ہیلتھ ہاؤس. یعنی جاب میں کوئی غیر معمولی کامیابی یا کوئی غیر معمولی اور جاب کی اپرچونٹی کیا مل سکتا ہے یہ غیب کا علم ہے. اور دوسرا جو خدا نہ خواستہ کیپریکونینز اگر بیمار تھے
تو اس وقت یہ ستارہ جو ہے انہیں مکمل شفا دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی اللہ پاک ان کے لیے جو ہے وزن پٹ آن کرنے میں بھی یہ ستارہ بہت تیزی دکھا سکے گا. لیکن اگر آپ نے اپنی صحت پہ زور دیا، اچھی صحت کی کوشش کی، تو انشاءاللہ آپ وزن بڑھنے سے بھی بچ جائیں گے اور ایک اچھی صحت بھی آپ کی اللہ بنا دیں گے. وارننگ زون کیپریکونینز وہ ایک ہی ہے، وہ ہے کہ جو میرے کیپریکونین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت محنت کرنی ہے، ہارڈ ورک کرنا ہے. کسی ایسے کام میں نہیں جانا جس میں کوئی بھی گرے ایریا ہو، جس میں میرے کیپریکونینز کو خطرہ ہو، لیٹیگیشن یا کسی ایسی اس میں پھنسنے کا. آپ نے بہت محتاط رہنا ہے. سسرالی رشتہ داریاں، خاندانی رشتہ داریاں، محتاط ہو جائیے گا. اور کوشش کیجئے کوئی بھی آپ کو لیٹیگیشن میں نہ پھنسانے کی کوشش کرے، ورنہ لمبے پھنس جائیں گے. کسی پرائے جھگڑے کا پارٹ نہیں بننا. اندرون اور بیرون ملک ہجرت میں اگر روڑے آ رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو ابھی آپ نے اس میں جلد بازی نہیں کرنی، تاکہ کوئی آپ کو آپ کی ڈیسپریشن کے ہاتھوں بے وقوف نہ بنائے اور آپ کو جو ہے کوئی چونا نہ لگا جائے. تو آپ نے ان سارے معاملات میں بہت محتاط رہنا ہے. اسپیشلی لیٹیگیشن میں نہ پھنسیے گا، یقین جانیے، ورنہ 18 مہینے برباد ہو جائیں گے آنے والے. تو یہ آپ نے ذرا سی اپنی وارننگ زون ہے جس کو آپ نے اپنے پلے باندھ لینا ہے. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، جس کا نام ہے ایکویریس. ہمارا 11واں کھلاڑی زون سی کا برج دلو. انگلش میں جن کے نام ایس سے شروع ہوتے ہیں اور ان کیس اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو بھی یہ ستارہ ان کی جو ہے مدد کرے گا. جو اس کی جنرلائز انفارمیشن ہے وہ میرے ایکویرینس کو جو ہے نا وہ یہ آپ کو اپنا روڈ میپ ڈیسائیڈ ہمارے کیپریکون دوستوں کو اگر یاد ہو، میں نے لاسٹ ہفتے کہا تھا کہ آپ کے لیے دھوکہ کوئی تیار ہے. آپ کے لیے جسے کہتے ہیں کوئی دھوکہ کہہ لیجئے یا یہ کہہ لیجئے کہ کوئی آپ کے لیے ٹریپ تیار ہے، سازش تیار ہے. یہ وائب اس ہفتے تک بھی جاری ہے. لہٰذا آپ نے اس حوالے سے، ٹریپ کے حوالے سے، کانسپریسی کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار رکھنے ہیں. آپ کے فائنینشیل میٹرز جو ہیں اس ہفتے ریڈ الرٹ پر ہیں. اپنی منی، اپنے فائنانسز، اپنے پیسے، ان کا بہت دھیان رکھیے گا. اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ پیسوں کو لے کر نقصان اور رانگ پرچیز آپ نہ کریں، کیونکہ آپ اپنے ہاتھ سے کچھ چیزوں کو رانگ پرچیز کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں میں آپ خود نقصان اٹھا سکتے ہیں. اور آپ نے جو اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ پیسوں کو لے کر جیسے آپس میں جھگڑا ہو جائے، اسپاؤزز کے بیچ میں یا میاں بیوی کے بیچ میں یا بہن بھائیوں کے بیچ میں پیسوں کو لے کر جھگڑوں کی سچویشن دکھائی دیتی ہے. آپ سے ہو سکتا ہے آپ کسی سے یا کوئی آپ سے حساب کتاب مانگے. جو بھی حساب کتاب ہے اسے بالکل رائٹ آن پیپر، بلیک اینڈ وائٹ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ کو بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے ہر چیز میں. کیونکہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ سے کوئی چھوٹی سی ایسی غلطی ہو سکتی ہے، خاص طور پر جو معاملات ہوتے ہیں جیسے پیسے کے معاملات ہو گئے، جیسے فیصلوں کے معاملات ہو گئے. آپ چیزوں کو جہاں پر آپ کیئرلیس ہوں گے وہاں پر آپ کو نقصان ہوگا. جو بھی اہم کام آپ کر رہے ہیں، جو بھی امپورٹنٹ کام ہے، امپورٹنٹ ڈیسیشن ہے، وہ بہت کیئرفل رہیے. اس کے بعد آپ نے آپ کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ مضبوط اور بڑا ظاہر کرنے کے لیے. اگر آپ کا دل اداس ہے یا آپ رونا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اس چیز کو جو ہے نا جتنا زیادہ آپ خود کو مضبوط شو کریں گے اتنا زیادہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہونے کا خدشہ ہے. آپ کو ناانصافی جو ہے اپنے ساتھ نہیں ہونے دینی. اس کے بعد آپ کو کولیبریشن سوٹ کرتی ہیں. اگر آپ کولیب کرتے ہیں، کسی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو اسے آپ کو ہی فائدہ ہوگا. اور جتنا زیادہ آپ اپنے اوپر لوڈ لیتے جائیں گے آپ کو لوڈ اتنا زیادہ ملتا چلا جائے گا. لوڈ لینے کی، ایکسٹرا لوڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سب کسی کو موقع نہیں دینا کہ کوئی آپ پر الزام. آپ ایسے ولنریبل ہیں، آپ کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے بہت سارے لوگ کیچڑ اچھال سکتے ہیں، کیچڑ پھینک سکتے ہیں، آپ پر الزام لگا سکتے ہیں، آپ کو وہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں جو آپ سننا نہیں چاہتے یا جو سچ نہیں ہے.
تو اپنے دامن کو بچا کے رکھیے، اور چاہے اس کے لیے آپ کو کتنا ہی اسٹرانگ سٹینڈ کیوں نہ لینا پڑے، آپ نے اپنا جو اپنی پوزیشن ہے اس کو ہر حال میں کلیئر رکھنا ہے۔ اور اس ہفتے آپ کا جو جیسے لیٹ سے آپ کے فادر ہیں، باپ کا جو گھر ہے وہ بڑا اسٹرانگ اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے کوئی ایکسٹرا ڈیوٹیز کرنی پڑے یا کوئی ایکسٹرا ذمہ داریاں لینی پڑے۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی زندگی میں جتنی بھی فیمیلز موجود ہیں ان کے ساتھ جو ہے آپ کے تعلقات بحال رہیں، چاہے وہ بہنیں ہیں یا وائف ہے یا whoever فیمیل ہاؤس آپ کا ایسا ہے جو بہت ایکٹیو ہے۔ اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کی، کیونکہ آپ اٹینشن اٹریکٹ کر رہے ہیں اپوزٹ جینڈر کی، سو آپ کو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ سچویشنز ہوں گی، بلا وجہ کی کالز، بلا وجہ کے میسیجز، بہت سارے۔ لگتا ہے کہ آپ کا جو فین کلب ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہو گیا ہے، ہو جائے گا اس ہفتے۔ آپ کی پازیٹیو انرجی، دور پرے سے اچھی خبر، سمندر پار سے اچھی خبر، گڈ نیوز، somebody is coming, good luck is coming to knock at your door۔ آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے چھوٹی سی معاملوں پہ، جیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوست بہت بڑا جھگڑا کھڑا کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جب کوئی ایسی سچویشن ہو کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے، آپ کے مقابل آپ کا دوست ہی کھڑا ہو دشمن کی لیگ میں۔ آپ کی لو وائف کہہ رہی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اس ہفتے اٹینشن آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کی تلاش میں ہیں، کسی کو آپ کو چاہیے کوئی رائٹ پرسن اپنے لیے، تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت آئیڈیل ہے فار لو۔ آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے ٹائیگر آئے آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے۔ اس لکی سٹون کو آپ اپنی پرسنل سپیس میں رکھیے، اور بیسٹ یہ ہے کہ اسے لاکٹ اپنے گلے میں رکھیے، اور یہ رکھیے آپ 4 ہفتے تک۔ اور بھی جو بھی سٹون لکی ہوتے ہیں ویکلی وہ ٹھیک ہے، بٹ دس سٹون از کمنگ فار یو 4 ہفتے کے لیے۔ ٹائیگر آئی جو ہے اسے اپنے لاکٹ میں، یعنی کہ اس طرح سے رکھیے کہ یہ آپ کی اسکن کو ٹچ کرتا رہے۔ آپ کا اس ہفتے کا جو لکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے کمل کا پھول۔ کمل کا پھول جو ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پرسنل سپیس میں چاہیے، ایک اسٹیکر میں لگا لیجئے، کسی بک میں، کہیں پر بھی، گلدان میں، گلدستے میں، ایزیلی اویلیبل ایک چیز ہے، یہ آپ کو اس ہفتے بہت ضروری چاہیے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے زندگی کا سب سے بڑا کم بیک یا دشمنوں کی سب سے بڑی شکست یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر خوش رہنا شروع ہو جائے۔ اپنے رب پر توکل کیجئے اور خوش ہونے کی کوشش کیجئے، دنیا کو خوش ہو کر، ہنس کر دیکھیے۔ اسمائل ایٹ دی ورلڈ۔